تیسرے پارے کا رکوع نمبر 7 شروع ہو رہا ہے۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك
إنك أنت العليم الحكيم. بسم اللہ. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کا ہمارا درس قرآن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خاص عنایت سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 سے شروع ہو رہا ہے. جو حضرات درس قرآن کے مستقل سامعین میں سے ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ انتظامی امور کو بھی بیان فرمایا ہے کہ تمام تر لوگ جو معاشرے میں رہ رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، ان کا آپس میں جو تعلق ہے یقیناً جیسے دوستانہ تعلقات، رشتہ داری کے تعلقات، یہ سارے چلتے رہتے ہیں، اسی طرح ایک ہی جگہ پر رہنے والے لوگوں کے آپس میں لین دین، خرید و فروخت کے تعلقات بھی ہونے ہیں. تو اس بارے میں انتظامیہ کو یعنی آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملک کو چلانے کے جو قوانین دیے، انتظامیہ کو جو اللہ تعالیٰ نے اصول دیے، ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ جب بھی کسی معاملے میں آپس میں لین دین کا معاملہ ہو جائے تو اس کے لیے حکم فرمایا کہ صرف زبانی کلامی بات تک محدود نہیں رہنا، بلکہ آپس میں اسے لکھت پڑھت کے اندر لا کے اس کو ایک باقاعدہ طور پر معاہدے کی شکل ضرور دینی ہے. تو اس آج کے ہمارا درس قرآن جو شروع ہو رہا ہے وہ اسی آیت کریمہ یعنی 282 میں اللہ تعالیٰ نے امور انتظامیہ میں سے ایک امور بیان فرمایا کہ آپس کے لین دین میں ہمیشہ کتابت کو ملحوظ رکھیں، یعنی لکھت پڑھت ہونا ضروری ہے. آج کل کی زبان میں کہہ لیں تو آسان الفاظ میں یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی آپس میں لین دین ہو، تجارتی معاہدہ ہو، کچھ بھی ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ ایک اسٹامپ پیپر بنا لیں، باقاعدہ طور پر اس کو لکھت کی شکل میں لے آئیں، تاکہ کل اس لین دین کی وجہ سے آپس کے اندر جب کلاشیاں، آپس کے اندر نفرتیں اور وہ محبتیں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سرے سے تعلق ہی ختم ہو جائے، تو اس نفرت کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے اور آنے والے لڑائی جھگڑے کو سرے سے بالکل ہی مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپس کے لین دین کو، خاص کر تجارتی لین دین کو، اس میں کتابت کا حکم فرمایا کہ جب بھی کوئی ادھار کا لین دین کرے تو اس میں ضرور اس کو لکھ لیا کرے. تو آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے
صرف چھوٹی سی تمہید سمجھ لیں، انشاءاللہ پوری آیت کریمہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تمام تر تجارتی معاملات جو ہیں وہ 4 قسم پر منحصر ہوتے ہیں، 4 قسم کے تجارتی لین دین ہوتے ہیں۔ ان میں پہلی چیز ہے کہ بیع العین بالعین، یعنی جو چیز ایک ہے خریدار اور ایک ہے بیچنے والا، یعنی ایک ہے بائی جسے عربی میں کہتے ہیں بیچنے والا، اور دوسرا ہے مشتری خریدنے والا، یعنی ایک بیچنے والا ہوتا ہے ایک خریدنے والا ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک سودا بیچا جا رہا ہے اور دوسرا آدمی اسے خرید رہا ہے، جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ بھی سامنے ہے اور جو خریدنے والا پیسے ادا کر رہا ہے وہ بھی سامنے ہے، دونوں چیزیں سامنے ہیں، لینے والی چیز بھی سامنے ہے اور جو پیسے ادا کیے جا رہے ہیں وہ بھی سامنے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ادھار نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں دست بدست سودا، یعنی پیسے دینے چیز لینی ہے۔ تو پہلی قسم کی تجارت یہ ہوتی ہے کہ پیسے دے دیے فوراً سے چیز خرید لی۔ اس کا حکم آیت کریمہ میں آگے آ رہے ہیں، میں صرف سمجھا دوں پھر اس پر نشاندہی کر دوں گا۔ ایک دوسرا ہے تجارت کی دوسری قسم ہے کہ پیسے بھی ادھار اور جو چیز خرید رہے ہیں وہ بھی ادھار، اس کو کہا جاتا ہے بیع بالدین، بیع الدین بالدین، یعنی پیسے بھی نہیں دیے اور چیز بھی نہیں ہے، ایک ہی جگہ میں بیٹھ کے سودا کر رہے ہیں، میں پیسے دے دوں گا وہ کہتے ہیں میں چیز دے دوں گا، تو یہ سرے سے بیع جائز نہیں ہے، یعنی دونوں چیزیں ادھار ہیں، نہ خریدنے والا چیز دیکھ رہا ہے اور نہ اس کے پیسے دیے جا رہے ہیں، دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ تو دین کے ساتھ دین کی خرید و فروخت کرنا تو یہ سرے سے شریعت کے اندر جائز ہی نہیں ہے۔ تو پہلی چیز، پہلی تجارت کی قسم کہ پیسے دیے جا رہے ہیں چیز لی جا رہی ہے، دونوں چیزیں نقد ہیں سامنے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرا ہے کہ ثمن بھی ادھار مبی بھی ادھار، یعنی ثمن جو پیسے ہیں قیمت ہے وہ بھی ادھار ہے، مبی جس چیز کو اس نے خریدنا ہے وہ بھی سامنے نہیں ہے، دونوں ادھار ہیں، تو یہ سرے سے بیع جائز ہی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ بیع العین بالدین، یعنی خریدار جو مال وصول کر رہا ہے وہ تو سامنے موجود ہے، یعنی جو چیز خریدی جا رہی ہے جسے مبی کہتے ہیں وہ چیز سامنے موجود ہے اور وہ کہتے ہیں میں پیسے آپ کو بعد میں دے دوں گا، پیسے بعد میں اور چیز سامنے ہے، اس نے فوراً سے لے لی۔ تو تیسری قسم ہے تجارت کی یہ، اور چوتھی قسم یہ ہے کہ اس کا الٹ کر دیں کہ چیز ادھار ہے اور پیسے نقد ہے، پیسے اس نے نقد دے دیے، چیز ادھار دے دی کہ میں بعد میں آپ سے لے لوں گا، یا اس نے کہا میں آپ کو بعد میں دے دوں گا۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں تجارت کی۔ پہلی قسم وہ تو آمنے سامنے سودا ہے، پیسے لینے ہیں اور چیز دینی ہے، تو اس کے بارے میں آگے حکم آ رہا ہے کہ اس کے لیے لکھت پڑھت کی ضرورت نہیں ہے، کہ سامنے سامنے جو دست بدستی سودا ہو گیا اس کے لیے لکھت پڑھت کی ضرورت نہیں، وہ آگے آیت میں آ رہے ہیں، میں وہاں نشاندہی کروں گا۔ دوسری جو تجارت میں نے عرض کی ہے کہ دونوں چیزیں ادھار ہیں، نہ ثمن سامنے ہے اور نہ مبی سامنے ہے، بس فضا میں باتیں ہو رہی ہیں، یہ سرے سے جائز ہی نہیں ہے۔ اور تیسری اور چوتھی کہ ایک میں ثمن نقد ہے مبی ادھار ہے، اور ایک میں مبی نقد ہے ثمن ادھار ہے، یعنی ایک میں قیمت ادھار ہے ایک میں چیز ادھار ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی، یعنی ایک قسم اس میں جائز ہی نہیں ہے، آخری والی 2 قسمیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات نازل کیے ہیں کہ اگر پیسے ادھار ہو گئے یا چیز ادھار ہو گئی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے سارے احکامات۔ اور باقی جو چوتھی قسم ہے کہ ثمن بھی نقد ہے مبی بھی نقد ہے، پیسے دے دیے چیز لے لی، تو اس کے لیے لکھت پڑھت کے لمبے چوڑے معاہدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ایک خاکہ سا ذہن میں نے آپ کو عرض کر دیا، بٹھا لیں، اب آیت کریمہ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اب دیکھیے گا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب بھی تم آپس میں کوئی معاملہ کرو ادھار کا، الی اجل مسمی، کسی وقت مقررہ تک، تو فاکتبوہ، پس چاہیے کہ تم اس کو لکھ لیا کرو۔ اکتبو یہ فی الامر کا صیغہ ہے، امر یہاں استحباب کے لیے، یعنی لازمی اچھی بات ہے کہ لکھ لینا چاہیے، اچھا عمل ہے کہ اسے لکھ لیں۔ فرمایا اذا تداینتم بدین، جب آپس میں کسی ادھار کا معاملہ کرو۔ اچھا، حالانکہ الفاظ جو ہے نا، لفظ اللہ نے اذا کا ذکر کیا ہے، لفظ اذا ایک گرامر کی بات ہے اگر سمجھ آ جائے۔ حالانکہ اذا کا لفظ جو ہے یہ کسی چیز کی تحقیق کے لیے نہیں آتا، چاہیے تو تھا انا کا لفظ آتا کہ پکی بات ہے کہ جب تم آپس میں لین دین کر لو تو پھر جو ہے وہ لکھ لو، پر میں لیکن اذا کا لفظ آیا۔ اذا کا مقصد کیا ہے؟ اذا کا لفظ کا مقصد سمجھا دیتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ جب تم معاملہ کرنے میں آپس میں بات طے کر چکو، بات طے ہو گئی کہ میں نے اتنے پیسے دینے ہیں، آپ سے اتنے عرصے بعد چیز لینی ہے، جب بات طے ہو جائے تو اس کے بعد فرمایا فَاكْتُبُوهُ، اب اس کو کیا کر لو، لکھ لو۔ اب لکھنے کا حکم آیا ہے، یہ نہیں کہ پہلے ایک معاہدہ اس کو لکھو پھر وہ کینسل، دوسرا پھر لکھو پھر کینسل، نہ، پہلے آپس میں بیٹھ کے مشاورت کرو، اور جس بات پر تمہاری بات طے ہو جائے تو پھر فرمایا فَاكْتُبُوهُ، اب اس کو کیا کرو، لکھ لیا جائے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، پس چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا ہو انصاف کے ساتھ۔ اب جو کاتب ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دو احکامات دیے۔ پہلا حکم دیا کہ کاتب بالعدل، کہ اس نے انصاف کے ساتھ لکھنا ہے، کسی کی طرفداری نہیں کرنی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، بلکہ انصاف والا معاملہ کرنا ہے۔ تو کاتب کے لیے پہلا حکم ہوا کاتب بالعدل، کہ اس نے انصاف کے ساتھ لکھنا ہے۔ دوسری بات وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور جس وقت کاتب کو بلایا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے نوازا ہے اس کے ساتھ یہ معاہدہ لکھ لے، تو کاتب کو چاہیے کہ کسی صورت میں بھی لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جی آگے سے حجت نہ ڈالے کہ جناب یہ معاہدہ میں نے لکھ دیا، فلاں تو میرے تعلق والا ہے، فلاں کے ساتھ میرا بڑا اچھا یارانہ ہے اور دوستی ہے، یہ نہ کہ وہ ناراض ہو جائے، لوگوں کے دیکھے دکھلانے کی وجہ سے انکار نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کما علمہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم سے نوازا ہے، اب یہ معاہدہ لکھنا چاہیے۔ فَلْيَكْتُبْ، آگے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ اب سوال یہ ہے کہ تحریر لکھنی کس نے ہے، کہ کون لکھے گا تحریر؟ وہ فرما دیا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور چاہیے کہ بتلا دے وہ شخص جس کے ذمہ ہے قرض، جس نے قرض دینا ہے، جس نے پیسے دینے ہیں، یا جس شخص نے خریدا ہوا مال دینا ہے۔ مطلب یہ ہے ایک طرف کہ اس نے پیسے لے لیے اور چیز ادھار دینی ہے، تو جس نے چیز دینی ہے وہ تحریر لکھ کے دے گا، اور دوسری صورت میں کہ جس نے چیز لے لی ہے پیسے ادھار دینے، تو اس صورت کے اندر پیسے دینے والا اس کے ذمہ ہے کہ وہ تحریر لکھ کے دے گا۔
کیوں؟ یہ تحریر بمنزلہ اقرار کے ہے کہ وہ کیا رکھے گا؟ اقرار ہوگا، کبھی اس سے انکار نہیں کر پائے گا کہ میں یہ چیز نہیں دینی۔ اس لیے فرمایا جو تحریر ہے وہ اس کے ذمہ ہے جس نے پیسے دینے ہیں، جس نے چیز دینی ہے وہ تحریر لکھ کے دے گا، اس لیے کہ یہ تحریر بمنزلہ اقرار کے ہوگا کہ کبھی بھی وہ انکار نہیں کر پائے گا۔ اور تحریر لکھ کے دینے والا اس کے بارے میں بھی فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، فرمایا اسے چاہیے کہ تحریر لکھ کے دے رہا ہے تو اس میں اپنے رب سے ڈرتا رہ جائے، کوئی کمی بیشی نہ کرے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، ذرہ برابر بھی اس میں کمی بیشی نہ کرے، کوئی چیز بھی نہ گھٹائے، کوئی بھی کم نہ کرے۔ دیکھیں قربان جاؤں رب کائنات کے سمجھانے پہ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پر بھی احکامات کا ذکر فرمایا ہے، احکامات کو ذکر کرنے کے بعد وہاں ذکر فرمایا کہ یہ احکامات ہیں، ان پہ عمل کرو۔ آخر میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، احکامات پہ عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا ڈر دل میں رکھنا۔ کیا مطلب ہے؟ جتنا زیادہ رب کا ڈر ہوگا اتنا احکامات پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وہ جو تحریر لکھ کے دے رہا ہے وہ اپنے رب سے ڈرتا رہے۔ اب الفاظ دیکھیں نا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، یہاں تک کی بات پوری ہو جانی تھی کہ چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے، لیکن ساتھ میں رب کائنات نے بڑا پیارا لفظ بیان فرمایا رَبَّهُ، وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جو تمہارا رب ہے۔ رب کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا رب اس ذات کو کہتے ہیں انشاء الشیء حالا فحالا الى حد التمام، رب اس ذات کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کو پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے کے بعد اس کے لیے تمام تر فائدے کی چیزیں مہیا کرتا ہے، اس سے نقصان والی چیزیں دور رکھتا ہے اور اس کو کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ انسان اپنے رب سے جب دعا کرتا ہے تو ہر وقت کہتے ہیں ربنا ربنا ربنا، گویا کہ رب کے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت کو چھپایا ہوا ہے، بڑے پیار کو چھپایا ہوا ہے، بڑے خاص تعلق کو چھپایا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کیا ہے۔ اچھا جی، تو وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ ڈرتا رہیے وہ اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس لکھنے کے اندر ذرا برابر بھی کمی نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ رب کا جو لفظ اصل میں سمجھا رہا تھا کہ رب کا لفظ اس میں اتنی محبت چھپی ہے نا کہ اہل جہنم جب جہنم میں پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ فرمائے، تو وہاں جا کر بھی اہل جہنم اللہ تعالیٰ سے جب دعا کریں گے نا تو لفظ اللہ سے نہیں بلکہ ربنا سے کریں گے۔ جی 24ویں پارے میں فرمایا ربنا امتنا سنتین وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا
فہل الی خروج من سبیل، مولا تو ہی ہمارا رب ہے، آج ہم اقرار کرتے ہیں تو نے ہمیں دنیا میں دو موتیں دی ہیں، دو زندگیاں عطا کی تھی، فاعترفنا بذنوبنا، آج ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا۔ اعتراف کیوں کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہماری جہنم سے جان چھوٹ جائے، اللہ اکبر، واپس آ جائیں۔ فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پھر اگر وہ شخص کے جس پر قرض ہے، اب یہ کوئی معذور آدمی ہے جو خود سے لکھت کر کے نہیں دے سکتا، خود سے لکھ کے نہیں دے سکتا، فرمایا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اگر جس کے ذمہ قرض ہے، سفیہاً وہ بے وقوف آدمی ہے، پاگل ہے، او ضعیفاً یا کمزور ہے، یعنی بوڑھا ہے یا بچہ ہے جو لکھت کر کے نہیں دے سکتا، او لا یستطیع، یا طاقت ہی نہیں رکھتا لکھت کر کے دینے کی، مطلب بھوکا ہے یا اس ملک کی زبان کو جانتا ہی نہیں ہے، کسی غیر ملک کے رہنے والا ہے، تو پھر کیا کریں؟ فرمایا ایملہ ہوا فلیملل ولیہ بالعدل، چاہیے کہ اس کی جگہ پہ اس کا ولی جو ہے، یعنی اس کا بڑا جو ہے وہ لکھت کر کے دے دے، لیکن ساتھ میں شرط ہے بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں اگر لین دین چل رہا ہے، اول تو خود لکھت پڑھت کروائے اور کرے، اگر نہیں تو اس کا بڑا آدمی اس کی طرف سے وکیل بن کے بھی لکھت کر کے دے سکتا ہے۔ اب صرف لکھنے تک بات محدود نہیں ہے، آگے فرمایا وہ جو اسٹامپ پیپر لکھ کے دے رہے ہو اس پہ خیال کرنا، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، فرمایا چاہیے کہ اس معاملے پر مردوں میں سے دو کو گواہ بنا لیا جائے، اللہ اکبر۔ اب گواہ کے لیے شرط کیا ہے؟ اس آیت کا پہلا لفظ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، فرمایا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے اہل ایمان، اب اسی کو آگے فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، فرمایا جو گواہ بنائے جائیں تو وہ بھی اہل ایمان میں سے گواہ بنائے جائیں۔ کسی کافر کو، کسی مشرک کو، کسی یہودی نصارہ عیسائی کو جو غیر مسلم ہے، وہ ان معاہدات پر کوئی بھی گواہ بننے کے لائق نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے معاہدات پر گواہ بنے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، فرمایا چاہیے کہ دو مرد جو عاقل ہوں، بالغ ہوں، آزاد ہوں اور مسلمان اہل ایمان ہوں، وہ اس معاملے پر گواہ بن جائے، اللہ اکبر۔ جی یہاں تک فقہائے کرام نے ایک بات لکھی ہے، بہت ہی باریکی کی بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اہل ایمان میں سے ایسا آدمی ہے نا کہ جو سنت کے خلاف زندگی گزارتا ہے، مثلا کہ پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ میری سنت کے خلاف ہے کہ بازاروں میں کھڑے ہو کے نہیں کھانا، کسی چلتی جگہ پر مسافروں کے چلتے راستے پر بیٹھ کے پیشاب نہیں کرنا، منع فرمایا ہے، یا جن جگہوں پر عورتوں کا گزر ہو، جن گلیوں سے، ان گلیوں میں کھڑا نہیں ہونا۔ اب اگر کوئی آدمی، فقہا نے یہ بات لکھی ہے، اگر کوئی آدمی کسی راستے پر، لوگوں کے راستے پر پیشاب کرتا ہے، جی جیسے عام طور پر آج لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ایسے جا رہے ہوتے ہیں اور جاتے ہوئے موٹر سائیکل روڈ کے کنارے کھڑے ہو کے ادھر کھڑے ہو کے بیٹھ گئے، جی شعور ہی نہیں ہے، انسانیت ہی نہیں ہے۔ اچھا پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو باقی استنجا کرنا ہے نا وہ پاخانے کے بعد کرنا ہے، چھوٹے پیشاب کے بعد نہیں کرنا استنجا۔ یاد رکھیے گا میرے پیارے کہ چھوٹے پیشاب کے بعد بھی استنجا کرنا لازم ہے، اس لیے کہ باقی حاصل ہی نہیں ہوتی، جتنا مرضی آپ کوشش کر لیں
تو پھر حدیث مبارکہ میں جو آیا ہے کہ اکثر عذاب قبر لوگوں کو اسی ناپاکی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ مشہور حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ قبرستان میں جا رہے تھے، آپ کی جو سواری وہ بھٹکنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، رک گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرمایا کہ یہ ساتھ والی قبر میں جو ہے وہ عذاب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو رہا ہے اس پہ، اور فرمایا عذاب بھی کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ دو چیزیں ہیں، ایک فرمایا کہ یہ خود اپنے چھوٹے پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، یا دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا اس نے گھر میں بکریاں رکھی ہوئی تھی اور ان کے پیشاب کے قطروں سے جو اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا، یعنی پاکی کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ حدیث پاک ہے ان اللہ طاہر، اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک رکھنے والوں کو ہی کیا فرماتے ہیں؟ پسند فرماتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسے چلتے ہوئے راستے میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جانا یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے، تہذیب کے بھی خلاف ہے، اور شریعت اسلامیہ میں ایسے آدمی کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی کہ ایسا آدمی کسی شریعت کے احکامات کے اندر اس کو گواہ بننے کے لیے سرے سے اس کے اندر لیاقت نہیں ہے کہ یہ گواہ بن سکے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ احکامات، اچھا یہ حکم کیوں دیا گیا؟ کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ بھائی گواہ بننا ہے، مثلا کوئی طلاق پہ گواہ بن رہا ہے، کوئی کسی کے قتل پہ گواہ بن رہا ہے، کوئی کسی چوری پہ گواہ بن رہا ہے، تو کوئی کسی کے زنا پہ گواہ بن رہا ہے، اللہ معاف کرے کہ فلاں نے زنا کی ہے، فلاں نے چوری کی ہے، اب اس کی گواہی کی وجہ سے چور کا ہاتھ کٹ جائے گا، اور اگر شادی شدہ مرد یا عورت ہے وہ زنا میں گواہی دے رہا ہے آدمی اور اس کی گواہی قبول کی جا رہی ہے، تو نتیجے میں اس کی تو جان چلی جائے گی کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کی زنا کی سزا کیا ہے کہ انہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جائے کہ اب وہ زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر قاتل کسی قتل کے اندر اس نے گواہی دی اور قاتل چڑھ گیا سولی پہ، تو بھائی یہ تو اس کی جان کا مسئلہ ہے نا، تو گواہ کے لیے لازم ہے کہ اس کے اندر خود سے قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرنا لازم ہے، تاکہ وہ گواہی دے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے سیدھی بات کی گواہی دے۔ جی تو یہ فرمایا کہ گواہ کے لیے لازم ہے کہ وہ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، آزاد بھی ہو، کسی غلام کی گواہی نہیں چلے گی، اور پھر اہل ایمان یعنی مومن ہونا اس کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے۔ آگے فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ۔ فرمایا اگر دو مرد اس میں نہیں مل سکے گواہ تو پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا ایک مرد اور دو عورتیں اس لیے کہ ان تضل احداہما، اگر ان میں سے کوئی ایک بھولنے لگے تو دوسری عورت اسے یاد کروا دے، مطلب ہے ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کے برابر ہوگی۔ آگے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جس وقت گواہوں کو بلایا جائے کہ آ کے گواہی دیں تو وہ گواہی دینے سے بالکل انکار نہ کریں۔ یاد رکھیے میرے پیارے دوستوں، جس طرح جھوٹی گواہی دینا وہ گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح گواہی کو چھپانا بھی گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ جی کسی کو گواہی کا پتہ ہے اور وہ گواہی دے بھی سکتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ جو حق بات ہے اس میں کیا کرے؟ گواہی دے، نہیں کہ جان کر اس گواہی کو چھپا لے۔ تو جیسے جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ اور حرام ہے، اسی طرح جان بوجھ کر سچی بات کو چھپانا بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ لیکن یہ ساری ذمہ داریاں چونکہ ہیں انتظامیہ کی ذمہ داریاں ہیں، تو اس پر لازم ہے کہ وہ ایسے معاملات کے اندر جو گواہ بن رہا ہے اس کو تنگ نہ کیا جائے کسی معاملے میں۔ آگے یہ بات آ بھی رہی ہے، کس طرح کہ گواہی دینے پر اسے دھمکیاں نہ لگائی جائے کہ اگر گواہی دیں گے تو جناب قتل کر دیے جاؤ گے۔ اس لیے تو بڑے بڑے معاملات مزید الجھ جاتے ہیں کہ موقع کے گواہ گواہی دینے سے انکار کر دیتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اگر گواہی دی تو یہ دشمنی ساری کیا ہوگی؟ میرے گلے پڑ جائے گی۔ تو اس وجہ سے
یہ لازم ہے انتظامیہ پر کہ وہ اس کے سارے معاملات کے اندر جو ہے وہ اس کی ذمہ داری کے ساتھ پوری اس کی جان کی حفاظت کرے اور اس میں ذرا برابر بھی اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور چاہیے کہ وہ ذرا برابر بھی سستی نہ کرے، ان تکتبوہ اس کے لکھنے کے اندر، صغیراً او کبیراً الی اجلہ، چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی میعاد مقرر کرنے تک ذرا برابر بھی سستی نہ کرے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ جی یہ معاملہ چھوٹا سا ہے، چلو چھوڑے، اس کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ادھار کا معاملہ ہے، جیسے میں شروع میں تمہید بتا چکا ہوں، تو اس صورت کے اندر چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کچھ بھی ہو تو اس کو چاہیے کہ کیا کیا جائے، لکھ لیا جائے۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقرب للشہادۃ، یہ لکھنا یعنی ایک کا حق دوسرے کے پاس نہ رہ جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا حکم دیا ہے۔ اقسط عند اللہ، یہ زیادہ منصفانہ بات ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور درست بات ہے گواہی کے لیے کہ جب لکھ لیا جائے گا تو پھر کوئی بھی گواہ گواہی دینے سے انکار نہیں کر پائے گا۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ قریب ہے کہ ایک دوسرے پر شک بھی نہیں ہوگا۔ جب شک نہیں ہوگا تو پھر لڑائی جھگڑے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ کوئی بھی معاملہ ہے ہمیشہ اس میں جھگڑا شروع ہوتا ہے شک سے، گھروں کے اندر جھگڑے بھی شک سے شروع ہوتے ہیں، خواہ بخواہ سے شک شروع ہو گیا، اور خاص کر یہ جو جناب بہو اور ساس اور سسر اور یہ سارے جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے سب سے بڑا دخل ہے جناب شک کو۔ کس کو جی؟ شک کو۔ میاں بیوی اکٹھے بیٹھ گئے تو ان کی ساس صاحبہ نے جی بیٹی کیا جی؟ اے جی یقیناً میرے پتر دے کان بھرے جی بھائیوں سے۔ جو اگر بیٹا جا کے بیٹھ گئے ماں کے پاس تو پھر کیا ہوگا کہ وہ بیوی دیکھ رہی ہے اسے یقیناً جڑا ہے نا میرے خلاف میری ساس کان بھرن لگی ہوئی ہے جی۔ تو فرمایا وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، کہ قریب ہے یہ بات کہ دوسرے پر شک بھی نہیں ہوگا۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا۔ اب وہ پہلی بات جو میں نے عرض کی تھی کہ وہ جو تجارت کی پہلی قسم ہے کہ آپ نے نقد پیسے دینے ہیں اور چیز لینی ہے، اس کے لیے گواہ بنانے کی یہ لکھت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ بات آ گئی کہ الا ان تکون تجارتا حاضرتا، مگر یہ کہ کچھ لینا دینا ہو ہاتھوں ہاتھ، تدیرونہا بینکم، لین دین کرتے ہو آپس میں، فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا، فرمایا کہ اب تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیس علیکم جناح الا تکتبوہا، کہ یہ تم اس کو نہ لکھو تو کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لیا کرو جب تم آپس میں بے شراء کرو، سودا خریدو یا بیچو، اس پر گواہ بنا لیا کرو، جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ نقصان دیا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہی دینے والے کو، یعنی جو گواہ بن رہا ہے اس کو بھی نقصان نہ دیا جائے، اور جو لکھ رہا ہے یعنی کاتب ہے اس کو بھی کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہ دیا جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر کسی نے لکھنے والے کو نقصان دیا یا گواہ کو نقصان دیا تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کی نافرمانی سے ڈرو۔
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھلایا ہے احکام دین۔ فرمایا یہ رب کا فضل ہے جو تمہیں احکام دین سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کیوں احکام دین سکھا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے، یعنی وہ دین اور دنیا کی تمام تر مصلحتوں کو جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ کس معاملے کے اندر بندہ مومن کے لیے آسانی ہے اور کس معاملے میں اس کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ احکامات سکھاتا ہے اس لیے کہ وہ دین اور دنیا کی ساری مصلحتوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تو ہو گیا نا لکھت کا مسئلہ۔ اب آگے ایک اور مسئلہ آ رہا ہے کہ اگر بفرض محال لکھت والا بھی موجود نہیں ہے یا کوئی آدمی کئی سفر پہ گیا ہوا ہے تو پھر اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ تو یہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا قَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا، اور اگر کوئی آدمی سفر پہ ہے یعنی وہ لکھنے والا معاملہ نہیں کر سکتا، وہاں اس کے پاس کوئی کاتب موجود نہیں ہے اور لین دین کا معاملہ بن گیا تو فریحان مقبوضہ، تو گروی رکھ لی جائے کسی چیز کو اپنے پاس، یعنی پتہ نہیں ہے یہ میں سفر پہ ہوں یہ آدمی میرا حق دے گا یا نہیں دے گا، تو رہن رکھنا، گروی رکھنا، کوئی چیز گروی رکھ لی جائے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر اعتبار کریں ایک دوسرے پر تو پھر کیا ہے؟ فَلْيُؤْدِ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، چاہیے کہ جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ اسی طرح امانت حوالے کر دے، اس کے واپس کر دیا جائے اسے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس معاملے میں بھی خیال کرنا، ڈر رکھنا ہے تو اپنے رب کا۔ اللہ اکبر۔ ذہن چیز رکھ لی کہ بھائی یہ چیز ہے، پیسے اتنے وقت تک میں دے دوں گا، اور اگر نہ دیے تو پھر جو ہے میں کیا کروں گا، یہ چیز ہے میری آپ کے پاس امانت، اس وقت تک وہ چیز دے دے اور وہ امانت اس کو کیا کر دے، واپس کر دے۔ اچھا پیچھے ایک بات آئی ہے اِلیٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى، آیت کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، یہ پہلی آیت کے شروع میں کہ عالمان جب بھی تم آپس میں کوئی معاملہ کرو تو وقت مقررہ تک کے لیے اس کو لکھ لیا کرو۔ اب کیا سمجھ آئی بات کہ جی جب بھی کوئی لین دین کرنا ہے تو اس بات کو یہ کہہ کر نہیں چھوڑ دینا کہ کڑک چاہ کے تے میں دے دے سا، یہ نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا جی میں گندم اٹھا کے دے دوں گا، یہ نہیں، بلکہ اس کے لیے 3 مہینہ اور وقت مقرر کرنا ہے کہ بھائی 2 مہینے بعد، آج 2 تاریخ ہے مثلا اپریل کی، آنے والے 2 مہینے بعد مئی 2 جون کو میں نے آپ کو پیسے دے دیں گے۔ تو یہ حکم دیا، مبہم بات رکھ کے اس کو لکھنے کی اجازت نہیں ہے، بات کو کلیئر کرنا ہے تاکہ اصل چیز جو ہے یعنی جس وجہ سے لکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپس میں شک و شبہات سرے سے پیدا ہی نہ ہو، اور انتظامیہ کے اندر جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں ان کے آپس کے اندر تعلقات کیا رہے، بہتر سے بہترین رہے۔ اچھا فَلْيُؤْدِ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، چاہیے کہ جس کے پاس امانت ہے وہ اس کو واپس کر دے، یعنی جس پر اعتبار کیا گیا ہے امانت کے بارے میں اس کے اندر وہ خیانت نہ کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس میں اپنے رب سے ڈرتا رہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور شہادت کو کبھی بھی نہ چھپائے، گواہی دینے کو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو شخص بھی اس کو چھپائے گا، آثم قلبہ، یہ دل کا گناہگار ہوگا۔ جی الفاظ دیکھیے گا، آثم قلبہ، گناہ تو ہوگا لیکن فرمایا قلبہ،
اس آدمی کا دل بھی گناہگار ہے، اس لیے کہ کوئی بھی خواہش ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دل سے، دل سے شروع ہوتی ہے۔ فرمایا وہ دل کا گناہگار آدمی ہے، اور یاد رکھ میرے پیارے، جس کا دل ہی گناہگار ہو گیا، پیارے پیغمبر نے فرمایا او میری امت کے لوگوں، خبردار خبردار سن رکھو، اللہ تعالیٰ نے پورے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا بنایا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا سن رکھو، الا وہو القلب، انسان کا وہ دل ہے۔ دونوں اس میں آئے ہیں، حکمت کے اعتبار سے دیکھیں، ڈاکٹری کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی یہی بات ہے، اور اگر دین کے اعتبار سے دیکھیں کہ نیت درست ہے تو منزل آسان ہے۔ جی نیت درست اور منزل آسان، اور اگر نیت ہی خراب ہے، نیت ہی جسے کہتے ہیں سرکی میں بدنیت ہوتا ہے انسان، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ فرمائے فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُهُ، اور جس نے گواہی کو چھپا لیا وہ دل کا گناہگار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تم عمل کرتے ہو اس کو جاننے والا ہے۔ جی دل میں جو بھی بات آئے نا اس کو رب تعالیٰ کیا فرمایا؟ وہ جاننے والا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور دنیا کائنات کے لوگوں جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں وہ سارے کا سارا کس کی ملکیت میں؟ اللہ تعالیٰ۔ للہ، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے، جس نے ساری کائنات کو ڈھانپ لی ہے، یعنی ساری کائنات پر قبضے قدرت صرف میں اللہ تعالیٰ کا ہے، صرف تصرف اور اختیار میرے اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے کائنات کے اندر، اور کسی کا نظام کسی کا حکم چلنے والا نہیں ہے۔ جب حکم صرف اسی کا ہے تو پھر مانو نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کا کوئی بھی اور دنیا میں نہیں ہے۔ جب اکیلا ہی اللہ تعالیٰ ہے تو پھر عبادت بھی صرف اسی ہی کی جائے، اور ہر قسم کی مشکلات میں، ہر قسم کی حاجات کے اندر اگر مدد مانگی جائے تو صرف اکیلے اللہ تعالیٰ سے۔ اسے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں وہ سارے کا سارا میرے اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اس میں جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو، اور تخفوا، جو تم ظاہر کرتے ہو یا جو تم چھپاتے ہو، يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا تم سے حساب لے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ایک بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کا ایک ایک عمل اسے گنوائے گا، میرا بندہ تو نے یہ کام کیے، یہ کیے، یہ کیے، یہ کیے۔ آگے سے بندہ عرض کرے گا مولا یہ سارے کام میں نے کیے۔ اب دوسری طرف اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو گنوائے گا، فرمائے تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ عرض کرے گا مولا میں نافرمان، مجھ سے یہ گناہ ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر رب کائنات فرمائے گا، فرمائے اب تیرے یہ خیالات گناہوں کے تیرے دل کے اندر پیدا یہ بھی سارے ہوتے رہے۔ آگے سے انسان کہے گا مولا بالکل اسی طرح بات ہے، یہ گناہ کے سارے خیالات میرے دل میں آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا بندہ وہ جو میرے فرشتے تیرے گناہوں اور نیکیوں کو لکھنے والے تھے، ان خیالات کا انہیں بھی پتا نہیں تھا، وہ جو تیرے دل میں پیدا ہو رہے تھے
یا تجھے پتا یا مجھے میں اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، تو سن میرے پیارے بندے، او میرے اہل ایمان، جیسے ان خیالات کو میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر چھپا کے رکھا ہوا تھا، میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آج بھی انہیں اسی طرح چھپا کے رکھتا ہوں، اور اس پر تجھے کوئی بھی مواخذہ نہیں ہوگا۔ جا میں اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ فرمایا جو انسان ظاہر کرتا ہے یا جسے چھپا کے رکھتا ہے، ہر ایک کا حساب اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ پھر فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر جسے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ مطلب اللہ تعالیٰ جس پر اپنا فضل اور احسان فرمائے گا اس کو معافی مل جائے گی۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ یہ بھی اپنے عدل اور حکمت کے قانون کے مطابق اس کو عذاب دیا جائے گا۔ فرمایا معافی مل گئی تو یہ میرے رب کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اور اگر عذاب ملے گا تو وہ بھی ظلم نہیں ہوگا بلکہ عین عدل اور حکمت کے مطابق ہوگا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہوں۔ مجھ سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آگے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اب پوری سورت کا خلاصہ اور آخری بات، پوری سورت میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات بیان فرمائے، شروع کیا سورت کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تعارف کروایا ہے، اس کے بعد اہل ایمان کی صفات کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین اور کافروں کو مثال سے بیان فرمایا، اس کے بعد خالق کائنات نے عقیدہ توحید کو بیان فرمایا، عقلی دلائل سے ان کی وضاحت فرمائی، پھر قوم بنی اسرائیل کا بڑا لمبا اور طویل تذکرہ فرمایا، اس کے بعد تعویل قبلہ کا ذکر فرمایا کہ میں نے اپنے پیارے پیغمبر کو بیت المقدس سے بیت اللہ شریف عطا فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر عقیدہ توحید کو بیان فرمایا دوسرے پارے کے شروع میں، الہکم الہ واحد، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل کو ذکر کیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین و آسمان کا پیدا کرنا، آسمان اور زمین کا اپنی جگہ پہ قائم رہنا، اپنے اپنے وقت کے اندر چاند اور سورج کا طلوع ہونا، دن اور رات کا آنا جانا، موسموں کا تبدیل ہونا، بارش کا نظام اپنی جگہ پہ برقرار ہونا، ہواؤں کا مسخر ہونا، یہ ساری چیزیں اس بات پر دلیل ہے کہ انہیں کوئی چلانے والی ذات موجود ہے، اور وہی ذات میں اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امور انتظامیہ کا ذکر شروع فرمایا، وصیت کرنی ہے لازمی طور پر، وصیت کے بغیر نہیں جانا، وراثت کو احکام اسلامیہ کے تحت تقسیم کروانے کی وصیت کر کے جانی ہے، یہ حصہ جس کا جتنا اللہ نے مقرر کیا ہے اس کو اتنا ہی دینا ہے۔ اس کے بعد روزے کا ذکر فرمایا، احکام مصلح کا ذکر فرمایا، روزے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آگے چاند کی تاریخوں کو پڑھنا اور کم ہونا اس کی حکمت بیان فرمائی، چاند کی حکمت بیان کرنے کے ساتھ خالق کے کائنات نے حج کا ذکر فرمایا، حج کی تفصیل بیان کرنے کے بعد رب کائنات نے ساتھ میں جہاد کا ذکر بھی شروع فرما دیا کہ وہ قتال اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، وہ جو اس سورت کا دوسرا مقصودی مضمون ہے، توحید کے بعد قتال، اس کا ذکر فرمایا، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی مدد کا ذکر فرمایا کہ جب وہ میرے راستے میں نکلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کی نصرت فرما کہ انہیں فتح یابی نصیب فرمائی ہے، اور پھر احکام کا ذکر فرمایا، نکاح، طلاق، عدت، ان ساری چیزوں کا ذکر کر کے دوبارہ
پھر جہاد کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ذکر کرنے کے بعد عقیدہ توحید کا ذکر آیت الکرسی کی صورت میں فرمایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے دو انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کے۔ اس کے بعد پھر انفاق فی سبیل اللہ، میرے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، وہ جو میں نے تمہیں عطا کیا کس کس جگہ پہ خرچ کرنا ہے، کتنا کتنا خرچ کرنا ہے، وہ جو زمینی پیداوار ہے اس میں سے کتنا کرنا ہے، وہ جو مال و دولت دیا اس میں سے کتنا کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ جو ذرائع معاش تھے جن کے ذریعے سے حرام مال آ سکتا تھا اس کا ذکر فرمایا۔ میں نے سود کو حرام کیا ہے، سود کے سارے متعلقات کو حرام کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امور انتظامیہ، تجارت کا لین دین ہے اس میں لکھت پڑھت کو لازم کیا۔ ہاں اگر لکھت پڑھت والا نہیں ہے تو پھر فرمایا اگر رہن چیز رکھ لی جائے تو پھر بھی لین دین کر سکتے ہو۔ آخر میں فرمایا آمن الرسول، ان سارے احکامات پر سب سے پہلے میرا رسول ایمان لے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سارا سورۃ البقرہ کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا میرے پیارے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، قربان جاؤ یہ نہیں فرمایا کہ صرف میرا رسول ایمان لایا ہے، بلکہ فرمایا میرا رسول بھی ان سارے احکامات پہ ایمان لے آیا اور میرے پیغمبر کے صحابہ بھی ان سب پہ ایمان لے آئے۔ قربان جاؤ، اللہ تعالیٰ جب اپنے پیغمبر کے صحابہ کی تعریف کرنے سے پیغمبر کے ساتھ خود نہیں رکتا، خود پیغمبر کی تعریف فرمائی ساتھ میں صحابہ کی بھی فرما دی۔ فرمایا کہ میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں جیسے پیغمبر ان پر ایمان لایا ساری چیزوں پر، میرے پیغمبر کے صحابہ بھی ان ساری چیزوں پر کیا لے آئے ہیں؟ ایمان لے آئے ہیں۔ اب بات کو ختم کرتے ہیں، اگر اس میں شروع ہوا تو یہ رہ جائے گا، آگے بات سنیں۔ آگے فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اب تھوڑی سی تفصیل بیان فرما دی۔ وہ سارے کے سارے ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور یہ سب کے سب رسولوں پر ایمان لانے میں تفریق نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ ایک رسول کو مان لیں دوسرے کا انکار کر لیں، پر میں ایسا نہیں کرتے جیسا کہ یہودیوں نے کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، اور عیسائیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور اللہ کے پیارے پیغمبر کا بھی انکار کر دیا۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا اور صرف اپنے پیغمبر کو مان لیا۔ فرمایا جو میرے پیارے پیغمبر کو ماننے والے ہیں وہ کسی رسول پر ایمان لانے سے انکار نہیں کرتے۔ رسول ہونے کی حیثیت سے سب انبیاء کرام پر ایمان لاتے ہیں، ہاں درجات میں فرق ضرور مانتے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی جماعت میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، اس فضیلت کو مانتے ہیں، درجات میں فرق مانتے ہیں لیکن ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سمعنا احکامات کو سن لیا، سمعنا بمانا عجبنا، ہم نے قبول کر لیا، واطعنا، اور ہم انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ غفرانک ربنا، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وإلیک المصیر، ہم سب نے تیری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، مسلم قانون بیان فرما دیا۔ فرمایا سورہ بقرہ کے اندر جتنے بھی احکامات بیان ہوئے ہیں یہ سارے احکامات وہ ہیں
جن پر عمل کرنا انسان کی طاقت میں ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے میں نے کوئی حکم شریعت کا ایسا نازل ہی نہیں فرمایا کہ جس پر انسان عمل نہ کر سکے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی، کسی انسان کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ مکلف بناتا ہی نہیں ہے، یعنی یہ ہے ہی نہیں کہ اس کی طاقت سے بڑا اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دے، حکم دے دے۔ یہ سارا شریعت اسلامیہ کے احکامات، ان پر عمل کرنا انسان کے بس میں ہے، عمل کر سکتا ہے، اس لیے حکم فرمایا ساری تعلیمات، ساری شریعت پہ عمل کرنا ہے۔ آگے فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور دنیا کائنات کے لوگوں جس نے نیکی کی تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جس نے گناہ کیا اس کے گناہ کا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ جی کل وہ جو جمعے میں مضمون تھا ہمارا یہ وہی آ گیا، فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو نیکی کرے گا اس کی نیکی کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو گناہ کرے گا اس کا خمیازہ اسے ہی بھگتنا ہوگا۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب لا تؤاخذنا، ہم سے مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا، اگر ہم سے بھول ہو جائے، او اخطانا، یا ہم سے خطا ہو جائے۔ بھولنے کا مطلب ہے جو کرنا تھا وہ نہ کر سکے، بھولنا۔ فرمایا ان نسینا، نسیان، جو کرنا تھا وہ نہ کر سکے، او اخطانا، یا خطا ہو جائے، جیسا کرنا تھا ویسے نہ کر سکے۔ سمجھ آ گئی نا دونوں کی؟ جو کرنا تھا ویسے نہ ہوا، یا جیسے کرنا تھا ویسے ہم سے نہ ہو سکا، تو مولا اس پر ہم پر مواخذہ نہ کرنا، ہمیں عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اصرا، ایسا بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالنا کہ جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، کہ جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر تو نے بوجھ ڈالا۔ اصرا، وہ احکام جو بہت زیادہ مشکل ہو کہ جن کے کرنے میں انسان پر مشقت آ جائے، اتنی مشقت کہ جو وہ برداشت بھی نہ کر سکے۔ مثلا یہودیوں پر لازم کیا کہ مال میں سے چوتھا حصہ زکوٰۃ کا دینا ہے۔ کتنا حصہ ہے جی؟ چوتھا حصہ۔ چوتھا حصہ زکوٰۃ کا دینا ہے۔ سارے واسطے کتنے ہیں جی؟ 40واں حصہ، کون سا جی؟ 40واں حصہ دے دے وقت بھی کونا جی۔ پھر بھی مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں استاد جی بات تو سونا ہے تے چاندی کو نہیں، چاندی ہے تے پیسے کو نہیں، اور جی بات فلاں ہے ڈھکان ہے جی میں قرضہ دینا ہے تے جی فلاں، یعنی حجتیں نکالتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے استاد آ کے جا یار تو دے نہیں، اتنی گلا نہ کر، چلو میں تینوں زکوٰۃ دینا چاہتا بھئی۔ اللہ کے استاد آگے سے یہ کہتے ہیں کہ کیوں بھائی زکوٰۃ سے جی نہ چرایا کرو، 2.5% ہے ٹوٹل، 100 نال 2.5 روپے ہے، کلمبا چوڑا کرتا ہے، لاکھ نال 2500 جی، لاکھ کے ساتھ 2500، ہمیں 2500 نظر آتا ہے، پیچھے جو 97,000 بچہ ہے 97.5 وہ نظر نہیں آتا جی۔ 2500 دیتے ہوئے نا بڑا لگتا ہے، جو 97,500 بچ گئے وہ نظر نہیں آتا۔ برابر تو جیسے یہود پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ مشقت والا کام ڈالا تھا کہ مال کے چوتھے حصے کو زکوٰۃ میں دے دینا ہے، اور یہ جو کپڑا اگر ناپاک ہو گیا تو پھر اس کو دھونا نہیں ہے بلکہ وہاں سے کاٹ کے پھینک دینا ہے، کہ پانی سے کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا۔ یہ مشقت والے احکامات تھے۔ فرمائے مولا ہمارے اوپر ایسے احکامات نہ لازم کرنا جن پر عمل کرنا ہماری طاقت کے اندر بھی نہیں ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر
اندر طاقت نہیں ہے، واعف عنا، مولا ہم سے درگزر فرما دے، واغفر لنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وارحمنا، ہم پر رحم فرما دے مولا، انت مولانا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے، تو ہی ہمارے کام بنانے والا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد فرمانا کافر قوم کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر۔ یہ آخری دو آیات کریمہ سورۃ البقرہ کی یہ خصوصیت ہے اس امت کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو معراج کے موقع پر امت کے لیے جو تحفے عطا کیے تھے نا، ان تحفوں میں سے ایک کیا ہے؟ یہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو سوتے ہوئے یہ دو آیات پڑھ کے سوتا ہے، یہ دو آیات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ رات کی جتنی بھی عبادات، نفلی عبادات ہیں، اللہ تعالیٰ ان دو کے پڑھنے کی وجہ سے اس ساری نفلی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ پھر جس جگہ پر بھی سورۃ البقرہ کی فضیلت میں حدیث مبارک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس جگہ پہ سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان ابلیس مردود دور بھاگ جاتا ہے کہ اس جگہ پر سورۃ البقرہ جہاں پڑھی جا رہی ہے شیطان کا اثر نہیں ہوتا۔ برحال فضائل میں بڑی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی خاص عنایت اور توفیق سے آج ہمارے سورۃ البقرہ کا یہ ترجمہ اور مختصر تفسیر جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے مکمل ہوا، تکمیل کو پہنچا۔ ویسے تو نہ ہم سے حق ادا ہو سکتا ہے، نہ ہی ادا کر سکتے ہیں، کم علم آدمی ہیں، کم فہم ہیں، نالائق ہیں، بے عمل ہیں، نہ عمل نہ نیکی کچھ بھی پاس نہیں ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ قرآن مجید کی خدمت کرنے والوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ کمی کوتاہی تو ہر ایک میں یقیناً موجود ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سورۃ البقرہ 12 سال میں سیکھی تھی، 12 سال لگائے تھے۔ اور سورۃ البقرہ یہ قرآن مجید کا فرمایا کہ خیمہ خیمہ، جیسے خیمہ انسان کو اپنے اندر ڈھانپ لیتا ہے نا، سورۃ البقرہ قرآن مجید کے تمام تر مضامین کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال لگائے تھے انہوں نے سورۃ البقرہ مکمل سیکھنے میں۔ پھر ان کے تو ایک ایک لفظ کی گہرائی کہ اس میں کون کون سی باتیں ہیں، کیا کیا احکامات ہیں۔ بہرحال تقریباً کم و بیش 2 سال سے زائد کا عرصہ تو ہمارا بھی تقریباً لگ گیا ہے۔ تقریباً 2 سال اور 4-5 مہینے، 5 مہینے، 2.5 سال جو ہے وہ سورۃ البقرہ تک ختم تک اختتام تک ہمارے پہنچے ہیں۔ بہرحال یہ جتنا بھی عرصہ لگا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اس کے اندر اگر کوئی ہم سے کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ کہا سنا جتنا بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مومن موحد دنیا سے چلے گئے بشمول پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے باقی تمام تر جتنے بھی مومن موحد دنیا سے چلے گئے، اس مسجد کے ساتھ خاص تعلق حاجی عبدالرحمن زاہد صاحب، میرے ماموں حاجی عطا اللہ صاحب، باقی اور جتنے بھی جن کے لواحقین دنیا سے چلے گئے، دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کا ثواب ان تمام کی روحوں کو پہنچا دے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلوں کے اندر آسانیاں پیدا فرما دے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، خاص کر کے دعا کریں، چاچے لیاقت کے لیے دعا کریں خاص کر کے، باقی ہمارے بھائی اشرف صاحب بیٹھے ہیں ان کے والد فوت ہو گئے ان کے لیے بھی، اور ان کے چچا جو ہے وہ ہولی فیملی اسلام اور راول پنڈی میں ایڈمٹ ہیں، ان کی جو ہے یہ کیا کہتے ہیں دماغ والی رگ پھٹ گئی ہے، بہت زیادہ کریٹیکل مطلب ان کی سچویشن ہے۔ باقی اور جتنے بھی مومن موحد جس جس جگہ پہ جو بھی جس کے لواحقین بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
کی چاچے لیاقت کے لیے خاص کر کے دعا کریں. ہماری مسجد کی رونق ہے، مسجد کے مؤذن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. الحمدللہ. اللهم إنا نسألك ونعوذ بك من شر اللهم اهدنا في بدننا وفي سمعنا وفي سمعنا وصلى الله على محمد